جو بنیادی پرنسپلز ہے جس کی بنیاد پہ یہ سیاسی جماعت بنی تھی، جس کے لیے ہم نے سال ہر سال سٹرگل کی، سٹرگل کی، یہ بھی ساتھ ہے، ہی واز فرسٹ امنگسٹ ایکولز، جس کے لیے ہم لڑے، ہم نے اپنی زندگی کے بیسٹ ایئرز آف آر لائف دیے، وہ سب کو اس نے بٹرے کیا اور وہ سب ثابت ہو چکا ہے۔ اس کا بٹریل تو ثابت ہو چکا ہے، اور مثالیں مغرب کی دیتا تھا۔ مغرب میں نے بتایا نا کہ کامیاب وزیر اعظم کہتی ہے میں تھک گئی ہوں 42nd ایئر میں، وہ کہتی ہے کہ آئی ایم ریزائننگ۔ یہاں پہ 70 پیج کا ایک فیصلہ آ چکا ہے جس میں فیکٹس آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، جس میں کرمنالٹی آفٹر کرمنالٹی آفٹر کرمنالٹی ہے۔ He should have resigned۔ توشہ خانہ میں جب آیا یہ سارے معاملے سامنے آئے، he should have resigned۔ اب یہ جو لیٹسٹ ایپیسوڈ جو کل پرسوں سے چل رہا ہے regarding although its subject is، لیکن ایک لیڈر پہ اتنے بڑے سنگین چیزیں اب ثابت ہو چکی ہیں، تو what high moral ground does he have؟ اور پھر یہاں پہ ایک اور پہلو ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، خاص کر جو مڈل کلاس پڑھے لکھے کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کے سامنے فیکٹس آ چکے ہیں، اللہ نے شعور دیے، عقل دیا ہے، اللہ نے کہا سوچو، آپ پوجا نہیں، لیڈر سے کام لیا جاتا ہے، لیڈرشپ سے کام لیا جاتا ہے، اور اگر وہ ڈیلیور نہ کرے آپ اس کو کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ نیکسٹ، وہ نہیں ڈیلیور کرتا آپ کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ نیکسٹ۔ یہ ہے جمہوریت کا اصول۔ آپ لیڈروں کو یہاں آپ پوجنے لگ جائیں، اس کو آئیڈلائز کرنے لگ جائیں، اور سامنے فیکٹس آ چکے ہیں، تو پھر یہ معاشرہ کیسے آگے چلے گا؟ لیکن سر وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ وہ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ آج بھی عمران خان اتنی ساری غلطیاں، کرائم، کرپشن، کرپٹ پریکٹس، فلاں باتوں سے ہٹ جانا، اور بہت سارے سٹیٹمنٹ ایسے آئین کے خلاف، قانون کے خلاف، اداروں کے خلاف، لیکن آج بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہیں۔ کیا کہیں گے اس کی؟ میرے پاس 4-5 منٹ رہ گیا، ذرا سر کنکلوڈ کرنے کی طرف آئیے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ڈاکٹر صاحب ایک بات یاد رکھیے، اور یہ میں عمران خان کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، یہ آپ نے جو سوال کیا نا کہ ابھی بہت پاپولر ہے اس واسطے ہم اس کے پیچھے ہیں، میں اس کا جواب دے دوں، this is not with reference to عمران، کہ شیطان کی بھی بہت بڑی فالوئنگ ہے، سچ اور حق کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ تو ہم سب کو شیطان کو فالو کرنا چاہیے۔ ہم کیوں حق اور سچ کی بات صبح شام کرتے ہیں؟ اور بائی دا وے جتنی تبلیغ اس ملک میں ہوتی ہے شاید ہی کسی معاشرے میں اتنی تبلیغ ہوتی ہو، تو مسئلہ تو عمل کا ہے، ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے ان آئیڈیل پرنسپلز پہ عمل کرنا ہے جو ڈیولپ سوسائٹیز نے اپنائے اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے۔ پچھلے 5 سالوں میں 5 کے قریب، اگر if I'm not mistaken، برطانیہ کے وزیر اعظم بدل گئے، ابھی ایک ان کی خاتون وزیر اعظم آئی تھی، چند ہفتوں میں انہوں نے فارغ کر دیا کہ you have no sense of direction۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی اکبر بابر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو اب الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بلدیات میں تو عمران خان کو کراچی میں کافی نقصان پہنچا سر، ایون کہ تھرو آؤٹ پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں 3% بلدیات میں پڑا، سندھ میں 8% پڑا، کراچی میں بہت زیادہ نقصان ہوا، کے پی کے میں پہلا مرحلہ ہار گئے، دوسرے مرحلے میں جیت ہوئی، وہاں پہ بھی کہتے ہیں 29% ووٹ ملا، آزاد کشمیر میں بلدیات ہوئے وہاں پہ 27% ووٹ ملا، اگینسٹ میں 73% ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں میں پاپولر ہوں۔ بہرحال یہ صوبائی اسمبلی کا اب الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور 70 سیٹیں خالی ہو گئی ہیں، آپ کے پاس 4 منٹ ہے سر۔ ڈاکٹر صاحب ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے؟ 3 سینیریوز نکلتے ہیں، ہمیں اتنا سوچ لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور جو موجودہ اس وقت اقتدار میں ہے، لیٹس سے پی ڈی ایم، وہ الیکشن جیت جاتے ہیں، تو عمران نے تو الیکشن نہیں تسلیم کرنے، اس نے پھر سڑکوں پہ آ جانا، اس نے کہا میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ کمپرومائزڈ ہے، یہ بائسڈ ہے، چیف الیکشن کمشنر پہ جو الزامات لگاتے ہیں، آج بھی وہ الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہیں، تو وہ تو نہیں مانیں گے نا، اگر فرض کیا پی ڈی ایم جیتے وہ تو الیکشن نہیں مانیں گے نا۔ اچھا اگر عمران خان جیتا ہے تو وہ تو پہلے بھی ادھر حکومت میں تھا، صوبائی پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی، تو کیا اسے چینج آیا اور کیا وہ نئی لیڈرشپ دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اور اگر سٹیل میٹ ہوتا ہے تو بھی یہی انتشار کا سیاست چلے گی۔ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں، آپ پاکستان میں 10 الیکشن کرا لے، پاکستان میں انتشار مزید بڑھے گا اور ہماری معیشت بھی ڈوب جائے گی اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔
ہماری نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہو جائے گی. آپ نے سب سے پہلے ریفارمز کرنے ہیں, آپ نے سیاسی جماعتوں کو ادارہ بنانا ہے, الیکشن کمیشن کے ذریعے قانون لاگو کرنا ہے تاکہ وہ لیڈرشپ کے آپشنز تو دیں لوگوں کو کہ ایک کمپیٹنٹ کریڈیبل لیڈرشپ ہے, یہ 3 لوگ ہیں, آپ ان میں سے ایک چوز کریں. عمران خان آج اگر الیکشن میں جاتا ہے تو وہ کیا لیڈرشپ آفر کرے گا؟ وہی جس نے پاکستان کو تباہ کیا. تو یہ اگر جیتتا ہے تو خدا نہ خواستہ it will be the last nail in our coffin. یہ پاکستان کی کیا اکانومی کو ٹھیک کرے گا؟ کس طرح ٹھیک کرے گا؟ اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی پالیسی ہے؟ اس کے پاس کوئی لیڈرشپ ہے؟ اس نے کوئی سوچا ہے؟ یہ تو کچھ نہیں ہے, تو صرف کہہ رہا ہے مجھے اقتدار دو ورنہ میں اس ملک کو بھی نہیں چلنے دوں گا, مجھے اقتدار دو ورنہ میں اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ وہ انتشار کی سیاست تھی جو 8 سال پہلے ہم اس کو ڈیل کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا. ہمارے اداروں نے اس کو پینڈر کیا, ہمارے اداروں نے اس کو پالا پوسا اور یہاں تک لے کے اب تو تمام حقائق سامنے آ چکے ہیں جو میرے سامنے آ چکی تھی. اسی لیے میں کھڑا ہوا تھا پاکستان کے لیے, میں نے کہا تھا یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب یاد رکھیے, پاکستان نیڈز اے ٹائم آؤٹ. پاکستان نیڈز اے ٹائم آؤٹ فرام دس ڈسٹرکٹیو پالیٹکس. یہ جو ہو رہی ہے ہمیں کچھ سال کے لیے چاہیے ایسے کمپیٹنٹ کریڈیبل ایک نظام جو لیجٹمیٹ ہو, لیگل ہو, لیکن جو اس ملک کو اس انتشار سے نکالے, ایک ڈائریکشن دے اور اکنامک ریفارمز کرے. آپ پاکستان میرے نزدیک 1989 میں چائنا جو تھا وہ اسی کراس روڈز پہ کھڑا تھا. میں اسے کہتا ہوں ٹیانومن اسکوائر موومنٹ آف پاکستان. میں وہ نہیں کہہ رہا کہ وہ درندگی کریں, وہ ٹینک چڑھا دیں لوگوں پہ, ہرگز نہیں. لیکن ایک شخص تھا ڈینک سے 50 دھرنے ہو رہے تھے, 2 مہینے سے ٹیانومن اسکوائر کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. چائنا وہ ایسے ایسے کر کے کانپ رہا تھا, ہل رہا تھا. اٹ واز اباؤٹ ٹو کرمبل. چائنا ٹوٹ پھوٹ جاتا, انتشار کا مکمل ہو جاتا جس طرف پاکستان جا رہا ہے. ایک شخص ڈینگ سیاوپنگ, ہی ہیڈ اے کلیئر ویژن اینڈ اے کلیئر ڈائریکشن. اس نے اپنے دشمن ملک یعنی امریکہ میں لاکھوں سٹوڈنٹس کو بھیجا, کمپیٹنس لے کے آؤ. جب تک آپ کے پاس کمپیٹنس نہیں ہے ملک کا نظام نہیں چلتا. یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگایا ہوا ہے انہوں نے, یہ کب سے 8-10 سال ہو گئے ٹرک کے بتی. ان کی کمپیٹنس چیک کریں. یو نیڈ کمپیٹنٹ کریڈیبل لیڈرشپ ٹو لیڈ دس کنٹری, اور اس کو ایک ڈائریکشن دینا, اور اس میں جو رکاوٹ آئے گی اس کو آپ نے کرش کرنا ہے لیگلی, اس کو آپ نے کرش کرنا ہے. قانون کا آپ کے پاس کون کرے گا سر؟ 2 لائن سر, کون کرے گا؟ دیکھیے یہ وقت کا تقاضا بنتا جا رہا ہے. یہ ٹائم آؤٹ, یہ ایک نیشنل کنسنسس پہ بلڈ کرنا ہے. میں نے, آپ نے اور تمام لوگوں نے فیصلہ ہونا ہے. سب نے دیکھ لیا ہے, سب کو دیکھ لیا ہے, عمران خان کو بھی دیکھ لیا, اوروں کو بھی دیکھ لیا ہے. سوال یہ کون کرے گا سر؟ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہم عمران خان, ہم نے ایک پریکٹس کی, عمران خان کو لاگے بڑھا دیا. جنرل قمر باجوہ پہ الزام ہے نا سر, یہ عدالتوں پہ الزام ہے نا, ثاقب نثار پہ. یہی 2 ادارے ہیں نا جو کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک کام کیا ہے جس سے ملک 75 سال میں اتنا پیچھے نہیں گیا, اب چلا گیا. ایک لائننگ جواب سر, معذرت کے ساتھ بہت کچھ بات کرنا تھا, ٹائم بہت. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس کے لیے اس پہ تھوڑا بہت آپ بھی ذمہ دار ہیں, میں تو بہت زیادہ ذمہ دار ہوں. صحیح, میں تو 16 سال میں یہ اب کفارہ ادا کر رہا ہوں. صحیح سر, میں بھی ذمہ دار ہوں. پچھلے 10 سال سے میں بھی کفارہ حقیقت آئی, میں بھی کر رہا ہوں سر. بہت سے لوگوں نے یہ غلطی کی ہے, وہ کفارہ ادا کر رہے ہیں سر, ایسا نہیں ہے. اور میں نے اس وقت, دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک فرق ہے, میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا جب پارٹی اقتدار کے قریب تھی, جب پوری پاکستانی عوام کو پتا تھا یہ اقتدار میں نے اقتدار کو چھوڑا, یقیناً, اور میں نے کہا نہیں یہ اس ملک سے دھوکہ ہونے جا رہا ہے. یس سر, اور میں نے سر اقتدار میں آ کے چھوڑا سر, یعنی 2 مہینے کے بعد اقتدار میں جہاں لوگ گود میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں چھوڑا سر. اور ہمیشہ بہرحال یہ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے. آخری لائن سر, یہ حالات ہو چکے ہیں اور اسی طرح ہم پاکستان کو نکال سکتے ہیں جس طرح آپ نے سولوشن دیا. کون کرے گا سر؟ اب آخری جملہ سر. نیشنل ایمرجنسی لگانی پڑے گی. نیشنل ایمرجنسی کے تحت تمام ایکشنز لینے پڑیں گے. واٹ ایور اٹ ٹیکس ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, ہم نے پاکستان کو اس انتشار سے آگے لے کے جانا ہے, اور جو بھی رکاوٹ بنے گا ہم نے اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے. اور احتساب کا نظام چلا دیں سر. اگر آپ نے انصاف کر دیا میرٹ پہ اور احتساب کر دیا تو یہ چیزیں مرتی چلی جائیں گی. میں عمران کی بات نہیں کر رہا, اوور آل بہت سارے فیکٹرز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے سر, جس کو آپ شر کہہ رہے ہیں. اکبر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اس میں آخری بات ڈاکٹر صاحب, اس میں ساتھ کمپیٹنس. یس سر, بہت لوگ ہیں پک کرنا ہے سر. پاکستان کے اندر کافی قابل لوگ ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں ہونی چاہیے اور ان کے لیے وہ حالات ہونا چاہیے کہ وہ نکل کر آئیں.
تاکہ کام کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ اکبر بابر صاحب. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.